شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے اس کا پہلا سبق یعنی پہلا لیول ایلیمنٹری لیول ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن پہلا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ قرآن عربی کا تعارف دیکھیں گے کہ قرآن عربی کے نصاب کے بارے میں. یہ اصل 3 لیول پر مشتمل ہے. ہر لیول میں 20 اسباق ہیں، ٹوٹل 60 اسباق ہوئے جو 120 گھنٹوں جن کے لیے درکار ہیں. ابھی ہم کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم پہلا لیول پڑھیں گے اور قرآن عربی نصاب میں صرف قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن سے باہر کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ہم قرآن عربی کی تدوین کے اصول اور نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کو بالکل جو ہے فطری اور طبی طور پر بنایا گیا ہے کہ آسان سے مشکل اور قلیل سے کثیر کی طرف. اور دوسری جو چیز ہے اس میں کہ ہر پچھلا سبق اگلے سبق کے ساتھ ربط کے ساتھ ہے. اور تیسری چیز جو ہم کریں گے کہ ہر اگلا نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ کریں گے، اس کا ریوائز کریں گے اور نئے سبق کی پریکٹس اور مشق کریں گے. اور منتخب چیزیں ہم پڑھیں گے، طویل مباحث سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے، ڈیفینیشن اور اصطلاحات وغیرہ ہیں ان سے بھی گریز کرنے کی کوشش کریں گے. مثالوں، مشقوں اور سیلف ایگزام کا استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے پڑھنے کا. کورس کی تدریس کے اصول یہ ہیں، وہ تو تھے تدوین کے، اب تدریس کے کہ پڑھنا ہے اس کو کیسے ہے. 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے لیے کہا کہ اس کو اجتماعی آواز کے ساتھ پڑھا جائے اور اشارے کیے جائے. 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہوں، ایک گیدرنگ ہو، اعادہ اجرا کیا جائے گا، پچھلے سبق کا ریوائز ہوگا اور آئندہ والے سبق جو پڑھا ہوگا اس کی پریکٹس ہوگی. تجوید کی مشق کرنے کی کوشش کی جائے گی. اشتقاقی اور تقریری ترجمے کے ساتھ ہم اس کو آیات جو ہوں گی مشق کے لیے ان کو پڑھیں گے. قرآن کی جو آیات ہوں گی وہ ذہن سازی، کردار سازی میں اور عمل بالقرآن کے لیے ہمیں ابھاریں گی، جس سے جو اتباع شریعت اور سنت پیدا ہو تاکہ ہم قرآن کی دعوت دینے والے ہو جائیں. تعلیم کے حوالے سے 5 بنیادی چیزیں وہی ہیں کہ اجتماعی اور اشارے کے ساتھ اشارہ لازمی ہے، اشارہ اس کا بنیادی وہ ہے. اب یہاں سے کچھ جو ہے قرآن عربی کورس کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے 6 سورسز کا استعمال ہم کریں گے بیک وقت. انسان جو سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورس دیے ہیں، کبھی زبان سے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی کان سے سن رہا ہوتا ہے، کبھی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے اور کبھی اشاروں سے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. مگر نہ اسٹوڈنٹ کو اس کی زیادہ پریکٹس ہے کہ دور سے بیٹھے ہوئے بھی اگر آنکھ سے بھی اشارہ کریں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایمسکیوزز میں کون سا غلط ہے اور کون سا ٹھیک ہے. اور مل کر سیکھنے سے اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے برکت پیدا ہو جاتی ہے. تو گویا کہ سیکھنے کے لیے 6 سورسز کا استعمال کیا جائے گا. 6 وسائل جو اللہ نے دیے ان کے تمام حواس کام استعمال کریں گے. زبان، کان، آنکھ یعنی بولیں گے بھی، ساتھ سنیں گے بھی، دیکھ رہے بھی ہوں گے سامنے، اور دماغ کے ساتھ سوچیں گے کیونکہ بغیر سوچنے کے اشارہ ہو نہیں سکتا. اور اشارے بھی کریں گے تو اشارہ کرنا اور دماغ کا سوچنا یہ برابر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لازم ضرورت ہے. امتیازی خصوصی یہ کہ یہ ہر طالب علم کے لیے، شہری ہو یا دیہی ہو، ایجوکیٹڈ ہو یا لٹریٹ ہو، کسی بھی لیول زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہو، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. دوسری اس کی منفرد خصوصیت یہ کہ یہ بیک وقت سبق بھی ہے، درس بھی ہے. نہ اسٹوڈنٹ فارغ رہ سکتا ہے نہ مدرس فارغ رہ سکتا ہے، دونوں آخر تک مصروف رہیں گے. کبھی اسٹوڈنٹ کا کام آ جائے گا، کبھی جو ہے مدرس کا کام آ جائے گا. وگرنہ لیسن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا بوجھ اور برڈن اسٹوڈنٹ پر ہوتا ہے اور درس کا جو ہے سارا بوجھ جو وہ ٹیچر پر ہوتا ہے. لیکن اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، وہ ہم مل کر چلیں گے. اس کورس کی کامیابی کا اثر راج جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس میں ہم 2 زبانوں کا استعمال کریں گے. 2 زبانیں، ایک بولنے والی زبان ہے اور دوسری انتہائی اسٹرانگ قسم کی زبان ہے، اشاروں والی زبان. اشاروں والی زبان اسٹرانگ کیسی ہے کہ بولنے والی زبان تو ہر 100 کلومیٹر کے بعد اپنا ایکسنٹ لہجہ بدل دیتی ہے اور اگر اس سے زیادہ ڈسٹینس میں جائے تو زبان بدل جاتی ہے. اشاروں والی زبان ایسی ہے کہ مشرق سے مغرب میں جائے ایک ہی اشارہ ہے، نہ کے لیے یہی اشارہ ہے تو مشرق میں بھی یہی ہے، مغرب میں بھی یہی ہے. تو چھوٹا بچہ ہے جب وہ بول نہیں پا رہا
تو اس وقت بھی اس کو زیادہ تر باتیں اشاروں سے سمجھائی جاتی ہیں، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے کہ جب اس کے یہ کام کرنا حواس چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھی اشاروں سے زیادہ باتیں ان سے کی جاتی ہیں. اس لیے دنیا کی اسٹرانگیسٹ لینگویج ہے یہ اشاروں والی زبان. اس کے بعد جو ہے قرآن عربی کورس کی ایک اور خصوصی یہ کہ اس کے اندر جدید طریقے کا استعمال کیا گیا ہے. قدیم روایتی طریقے کے ساتھ جدید ٹیکنیک کا استعمال کر کے یہ مزید آسان بھی اور تیز رفتار بھی ہو گیا ہے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یہ پورے باڈی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے کس چیز کو سیکھنا، اور اس طرح نیرو لینگویج پروگرامنگ، یہ دونوں طریقے جو ہیں آج کل کی جدید ہمارے انسٹیٹیوٹ میں لینگویج سیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بلکہ پورے ورلڈ میں یہ یوز کی جاتی ہیں. تو انہی دونوں طریقوں کا استعمال ہم قرآن عربی کے اندر کریں گے. اس کے بعد عربی زبان دنیا کی آسان ترین زبان کیوں؟ دوسرا سوال، قرآن عربی انتہائی آسان تیز رفتار کیوں ہے؟ دونوں سوالوں کو حل کرتے ہیں کہ کیسے ہے. سب سے پہلے کہ قرآن عربی کیوں آسان ہے، وہ اس لیے کہ قرآن کے اندر ٹوٹل الفاظ کی جو تعداد ہے وہ 78,000 ہے، لیکن الفاظ ریپیٹ ہو کر آئے. ایک لفظ کئی مرتبہ ہے، بلکہ ایک لفظ تو تقریباً 4,000 مرتبہ ریپیٹ ہو کر آئے. ایسے بھی لفظ ہے، جیسے فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ بیان ہوا، اور ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے ریپیٹ ہو کر آئے. اس کو نکالیں، اس طرح جتنے الفاظ تکرار کے ساتھ استعمال ہوئے ان کو نکال لیں، 17,000 ہمارے پاس تعداد بچ جائے گی. اور 17,000 الفاظ بھی حقیقت میں 4,500 ہے اگر ہم کچھ عربی قواعد کو سیکھ لیں. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ علم، علم سے عالمہ بنا پاسٹ ٹینس، یا علم و فیچر بنا، عالم بنا، معلوم بنا، معلومات بنا. تو یہ ایک لفظ سے 120 الفاظ کیسے بنتے ہیں، یہ قواعد جب ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ اور آسان ہو جائے گا. کیونکہ عربی زبان ایک معجزاتی خصوصیت رکھتی ہے. عربی زبان اس لیے آسان ہے کہ یہ ایک خاندانوں کے اندر بند ہے. عربی زبان کے اکثر الفاظ خاندان کی شکل میں ہیں. جیسے اب ہمارے پاس جو ہے خاندان، اس کے 4 ذکر ہوئے ہیں. اسماء موصولہ، یہ پہلا خاندان ہے جس کے 6 افراد ہیں، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے. اسماء اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہیں، 12 تعداد ان کی، اور کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ضمائر ہیں، پروناؤنز ہیں، ان کا استعمال ہے، یعنی 16 تعداد ہے. آگے فعل ہے، فعل کی 2 قسمیں، یعنی اصلی فعل کی اقسام ہیں وہ 56 تعداد ہے، ایک لفظ سے 56 بن جاتے ہیں، اور ساتھ اس کی ضمنی اقسام بھی ہیں جو 64 الفاظ پر بن جاتے ہیں. تو اس طرح ایک لفظ جو ہے، جیسے العلم میں یہ مادہ ہے، یہ روٹ ہے، تو اس سے ہم 120 الفاظ بنا سکتے ہیں. یہ دوبارہ اسی کو ایک اور انداز میں الفاظ کی تعداد کے ساتھ کیا گیا ہے. اب اصل چیز جو ہے قرآن عربی کے اندر وہ اشارات کا استعمال ہے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ اشاروں والی زبان کا استعمال کریں گے. تو ابھی آپ 2 منٹ کے لیے بالکل تیار ہو کر میرے ساتھ اشاروں کو سمجھیں گے کہ اشارے کیسے کریں گے اور کیسے کیے جائیں گے. دیکھیں، کوئی بھی لفظ ہے وہ لفظ یا تو مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے یا مؤنث کے لیے، کسی بھی زبان میں ہوتا ہے، اردو ہو، انگلش، جیسے انگلش میں ہی ہے تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، شی ہے تو مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح عربی کے اندر بھی تو اگر کوئی بھی لفظ ہے تو وہ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے، مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے. اگر وہ لفظ مذکر کے لیے تو ہم اس کے لیے اشارہ دائیں ہاتھ سے کریں گے، اور اگر وہ لفظ مؤنث کے لیے تو ہم اشارہ بائیں ہاتھ سے کریں گے. دوسری چیز یہ کہ وہ لفظ سنگولر ہے، ڈیول ہے یا پلورل ہے، یعنی واحد تسنیہ جمع میں سے کیا ہے. اگر واحد ہے تو 1 انگلی سے اشارہ ہوگا، اگر 2 کے لیے وہ لفظ استعمال ہو تو 2 انگلیوں سے اشارہ ہوگا، یعنی تسنیہ ہے وہ. اور اگر جمع ہے تو 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے، مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے اشارہ ہوگا، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے اشارہ ہوگا، واحد کے لیے 1 انگلی سے اشارہ، تسنیہ کے لیے 2 انگلیوں سے اشارہ، اور جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ. اگلی چیز جو ہے کہ وہ لفظ اگر فعل کے اقسام میں سے تو وہ کس کے لیے ہے، غائب، حاضر، مخاطب یا متکلم، بات کرنے والا. 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، کسی کے متعلق بات کر رہا ہوں، وہ 3rd پرسن ہے. تو یعنی 3rd پرسن ہوگا، 2nd پرسن ہوگا یا 1st پرسن، ان میں سے کون ہوگا. اگر وہ لفظ 3rd پرسن کے لیے غائب ہے تو ہم اشارہ کندھوں کے برابر میں کریں گے، دائیں ہاتھ سے مذکر کے لیے، بائیں ہاتھ سے مؤنث کے لیے. اور اگر وہ حاضر ہے، مخاطب ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، بات کر رہا ہوں اس سے، تو پھر اس کے لیے اشارہ سامنے کیا جائے گا، دائیں ہاتھ سے مذکر کے لیے، بائیں ہاتھ سے مؤنث کے لیے. اور اگر متکلم میں 1st پرسن ہے تو اس کے لیے اشارہ میں اپنی طرف کروں گا. ایک مطلب پھر اشاروں کو سمجھیے گا، مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے. واحد کے لیے یعنی اگر عدد بتانے ہیں تو انگلیوں کے استعمال کرتے ہوئے واحد کے لیے 1 انگلی سے، تسنیہ کے لیے 2 انگلیوں سے، اور جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. اسی طریقے سے 1st، 2nd، 3rd پرسن میں سے کیا ہے تو اس کے لیے ہم غائب کے لیے کندھوں کے برابر میں اشارہ ہوگا، حاضر کے لیے سامنے ہوگا، اور متکلم کے لیے اپنی طرف اشارہ کریں گے.
اب دیکھیں ایک اشارہ جو کیسے جو کئی باتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو لیے 1 منٹ کے اندر سمجھیں گے. دیکھیں ایک لفظ ہے انعمتا، روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. اب یہ ایک لفظ، یہ میں نے جب اشارہ کیا تو یہ اس نے 6 باتیں بتا دی ہیں. آپ بھی اب سمجھ چکے ہوں گے. میں نے ایک انگلی سے اشارہ کیا تو یہ بتا رہا ہے واحد ہے، اور میں نے دائیں سے اشارہ کیا، بائیں سے نہیں کیا، لیفٹ سے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حاضر ہے، مذکر ہے. اور تیسری چیز، اشارہ میں نے سامنے کیا ہے، یہاں پر بھی نہیں کیا اور یہاں پر بھی نہیں کیا، بتا رہا ہے یہ مخاطب ہے، حاضر ہے. اس کے علاوہ میں نے 90 کی ڈگری پر کیا ہے، 45 کی ڈگری پر نہیں کیا. مضارع اور امپیریٹو سینٹینس یعنی امر نہیں کی اقسام اس سے خارج ہو چکی ہیں، بتایا کہ یہ ماضی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مثبت بھی ہے، میں نے اشارہ یہ کیا. منفی کے لیے ہم اشارہ یہ کریں گے تو یہ اشارہ یہاں کرنے سے پتہ چلا کہ یہ مثبت ہے، منفی نہیں ہے، اور معروف ہے، ایکٹیو وائز، پیسو نہیں ہے. پیسو کے لیے ہم اشارہ اور کریں گے. تو یہ ایک لفظ نے 6 چیزیں بتا دی کہ واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، حاضر بھی ہے، ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، مثبت ہے اور معروف ہے، ایکٹیو ہے یہ. جی تو یہ اس طریقے سے گئے. اس کے لیے ایک مرتبہ انہوں نے 8 گردانوں کے لیے 8 اشارے جو ہے وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے سب پڑھیں گے، ہر فعل کے لیے ہم اشارہ پڑھیں گے. یہ ان کے لیے تمام جو ماضی مضارع امر نہیں، اس سے فاعل مفعول کے لیے علیحدہ علیحدہ اشارے کا وضع کر دیا گیا ہے. ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر ایک زبان کا آپ کو ترجمہ آتا ہے تو اس کو، یعنی اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں تو قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہے. اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یہ قرآن عربی، پھر اس کے بعد حفظ کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے. دینی تعلیم سیکھنا میرے اور آپ کے لیے آسان. جب قرآن کو سمجھ گئے تو عمل بالقرآن آسان ہو جائے گا، قرآن کی دعوت اتنا آسان. اور امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اگر قرآن کو ہم وقت دیں گے قرآن کو سیکھنے کے لیے تو یہ میری اور آپ کی شفاعت بھی کرے گا. یہ اشاروں کے لیے کچھ حدیث ہیں صرف برکت کے لیے کہ بھائی دیکھیں اشارہ لازمی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فتویٰ تک بھی اشارے سے دیا ہے. اور مہینوں کی تعداد بہت سی جگہوں میں، بخاری شریف میں باب الاشارات کے نام سے باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں کہا، بہت سی چیزیں اشاروں سے ایکسپلین کی ہیں. تو اشارہ کیجیے گا، یہ برکت کے لیے لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزیں اشاروں سے بتائی ہیں. یہ ایک اور حدیث میں ہے. جی تو یہ اشاروں کا کمال دماغ پر زور دیے بغیر حفظ قرآن، فہم قرآن کے لیے، یعنی وہی جو چیزیں ضمائر، افعال، اسم فاعل، مفعول، اسم اشارات، اسم موصول، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. پھر وہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ایک جو چیزیں 6 سورسز جو ہے جو اہم طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے، سنیں گے، بولیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، اشارہ کریں گے، اور مل کر کوشش کریں گے کہ اپنے جہاں پر بھی ہے 2 یا 3 افراد اپنے ساتھ بٹھا لیں اور مل کر مذاکرہ بھی کریں تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. اصل آتے ہیں کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے. قرآن عربی سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے، میرے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے. قرآن کل میرے اور آپ کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے. رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت اتصال ہے کہ قرآن اسی رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا ہے. تو جب قرآن کی تلاوت کرنا اور حفظ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور قرآن پر عمل کرنا کہ مجھے قرآن کہتا ہے کہ میرے اللہ نے اس میں کیا مجھے کہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مجھے اور آپ کے لیے دعوت دینا بھی آسان ہے. اور امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جب ہم نے ٹائم دیں گے قرآن کو سیکھیں گے تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی شفاعت بھی منظور ہے، اس کی شفاعت بھی رد نہیں کی جائے گی. قبر اور حشر میں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا پہلا سبق ہے تو کچھ قاعدوں کا خیال رکھیے گا. باوضو ہو کر بیٹھیے گا، ٹائم پر ایک مخصوص وقت دیں اور اس وقت میں بیٹھیں. قلم کاغذ اپنا لے کر بیٹھیے گا، جو چیز بھی ہو وہ آپ نوٹ کیجیے گا اور غور سے سنیے گا، اور جیسے جیسے آپ کو کہا جائے ویسے کیجیے گا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور ضرور سیکھنے کو ملے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.